ہمارے ہاں علماء اکرام ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حلالہ. علماء اکرام کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے کے بعد یہ خاتون اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. قرآن تفصیل سے بتاتا ہے کہ دوبارہ اگر اس بیوی کو واپس لانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم قرآن کی آیت سورہ بقرہ نمبر 2 ہے، اس کی ہم آیت 230 کا مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر اس خاتون کو جس کو تم 3 دفعہ مکمل طلاق دے چکے ہو اگر واپس لانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. ہم پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. تمام لوگ قرآن کھول لیں، اور جیسے میں نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ 4 آیتوں کا مطالعہ ہوگا. آپ نے آیت نمبر جو ہے وہ 29 لکھی ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں 230. میں نے 4 آیتیں کہیں 29 30 31 32. جی تو اس میں سے ہم 3 آیتیں تو پڑھ چکے ہیں اصل میں جی پچھلے سبقوں میں. تو آج 230 کا ہم مطالعہ کریں گے. 230. جی 230 مطالعہ کرتے ہیں. قرآن کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، مل گئی ہے. اچھا، اس میں دیکھو شروع میں جو کہا ہے فَإِن طَلَّقَ، یہ فلا لفظ جو ہے اس طرح ہم پڑھ جاتے ہیں، اصل میں اس طرح ہے فا لا تحل لہو. فے علیحدہ ہے اور لا علیحدہ ہے. ہم پڑھنے میں آتا فلا تحل، اور ہے یہ فا لا تحل لہو من بعد. اور اس کے ترجمہ کس طرح ہم کرتے ہیں اس چھوٹی سی پارٹ کا؟ کون پڑھ رہا ہے اس کو؟ بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں. بس یہیں تک ہم اب سارا مضمون یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اصل میں. دیکھیے آپ نے بہت ترجمہ پڑھا علامہ امین حسن اصلاحی کا، تو یہ فا لا تحل لہو من بعد، اس کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کیا ہے. صحیح لفظ جو ہے وہ صحیح ہے. حلالہ لفظ جو ہے وہ اسی ہلہ سے نکلا ہے. حلالہ کا لفظ اسی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهِ.
پھر اگر طلاق دی اس کو تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد. انگریزی میں اگر کہیں گے ہم تو بھی کہیں گے کہ وہ لافل نہیں ہے اگر وہ اس سے شادی کر لے گا. اٹ از ان لافل. تو حلالہ حلال نہیں، اس سے لفظ بنایا حلالہ. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ایک نظر ڈالیں اس پہ. میں اس کا ایک حصہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت 231 میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا. اس کو انڈر لائن کر لیں ذرا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا. اس کو انڈر لائن کر لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے احکام کا مذاق مت اڑاؤ. کیونکہ ہم آگے ابھی جا کے اللہ کے احکامات کا مطالعہ کریں گے کہ جب 3 دفعہ طلاق کے بعد اگر خاوند دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ کی کیا ڈائریکشنز ہیں وہ فالو کرنی پڑیں گی. اور اگر ان ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہمارے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہو، توہین کر رہے ہو. اور یقیناً ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی توہین کرنا، مذاق اڑانا ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم اگر یہ بڑا گناہ کریں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی. اور قرآن اس بات کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو اور اس کی سزا تمہیں ملنی ہے، وہ سزا اس زمین پہ بھی ملے گی جب تک تم حیات ہو، اور اس کے بعد آخرت میں بھی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کا نظام ایک مضبوط طریقے سے مستقل اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہے زمین کے اوپر. اس سے انسان بچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں قوانین، ہم تمہیں ڈائریکشنز، ہم تمہیں گائیڈنس دیتے ہیں، تم اس کو فرملی، آنیسٹلی، اٹینٹیولی فالو کرو. اور اگر تم نہیں کرتے تو تم ہمارے ان ہدایات کا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. اتنا بڑا گناہ تم کر رہے ہو. اب ہم اگر معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہم محسوس کریں گے کہ آیا ہم اللہ تعالیٰ کے ہدایات کا مذاق اڑاتے یا نہیں اڑاتے. اس کی 2 مثالیں میں دیتا ہوں، بڑے غور سے سنیں. اللہ کے تنبیہ کی مذاق اڑانے کی واضح مثال نمبر 1 تو یہ ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی شریعت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دے تو انسان کی بنائی جو شریعت ہے وہ کہتی ہے کہ طلاق ہو گئی. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے تو یہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی مذاق ہے یا نہیں ہے؟
اور 3 مرتبہ طلاق 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 کہنے کے بعد یہ جوڑا جو ہے، جو میاں بیوی جو ہیں، یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. یہ انسانی شریعت ہے. تو پہلی مثال تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مذاق کی ہے. دوسری مثال اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے کہ یہ میاں بیوی دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. یعنی یہ طلاق شدہ عورت ایک رات کے لیے کسی مرد سے نکاح کر لے، ہم بستری کرے، مباشرت کرے، اور صبح ہوتے ہی وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، تو پھر سابقہ میاں بیوی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. اسے حلالہ کہا جاتا ہے. یہ دوسری مثال میں نے دی کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مذاق اڑایا جا رہا. تو یہ جو فعل ہے یعنی حلالہ، عورت کے لیے توہین عزت ہے، غیرت کش ہے، اور موت سے زیادہ بھیانک ہے. یعنی انسلٹنگ، ہیوملیٹنگ اینڈ ڈسکسٹنگ. سوچنے والی بات ہے، کیا کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹے کے لیے اور کوئی غیور بھائی اپنی بہن کے لیے رضامند ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کا نکاح صرف ایک مرتبہ کی خلوت و اختلاط کے لیے باندھا جائے؟ اسے ڈسکسٹنگ. کوئی بھی غیرت مند باپ یا بھائی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا. تقریباً 1400 سال سے حلالہ کا یہ مروجہ نظریہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. اور یہ حلالہ جہاں تک مجھے علم ہے مسلمانوں کی تمام فرقوں میں جائز سمجھا جاتا ہے. جناب محترم اظہر عباس خواجہ فاضل درس نظامی نے میری قرآن کی مشکل مقامات پر رہنمائی کی ہے. وہ حلالہ کے مضمون پر تحریر کرتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. آگے چل کر ہم قرآن کی ہدایت کی روشنی میں بتائیں گے کہ حلالہ کے معنی کیا ہیں اور قرآن اس کا طریقہ کیا بتاتا ہے. آگے محترم اظہر عباس خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس لمبے عرصے میں صرف ایک مرد مجاہد محققین اور مفسرین کے سرتاج جناب علامہ محمد عبداللہ صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی تفسیر میں اس نظریے کی تردید کی اور کہا یہ بہت غلط ہے. ان کے سامنے چونکہ روایات اور حکایات نہیں تھیں بلکہ قرآن خالص ان کے پیش نگاہ تھا، اس لیے انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ حلالہ قرآن کے خلاف ہے. آج ہم اس مضمون یعنی حلالہ پر گفتگو کر رہے ہیں. قرآن کی ہدایت کی روشنی میں حلالہ کے مسئلے کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کا مطالعہ کرتے ہیں جو ابھی ہم نے شروع کی تھی.
ہم پھر 230 سورہ بقرہ کی آیت. وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. علامہ غلام احمد پرویز صاحب ترجمہ کرتے ہیں. اگر کسی میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں 2 مرتبہ طلاق اور 3 مرتبہ نکاح کے بعد تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے تو اس کے بعد یہ عورت اپنے سابقہ خاوند کی نکاح میں نہیں آ سکتی. ہاں البتہ اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے اور اس سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرے. یہ آیت پڑھنے کے بعد اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طریقہ بتایا یہ آخر کیوں بتا دیا، کیا ضرورت پڑی تھی. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد خاوند اپنی اس بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ خاتون جو ہیں وہ آزاد ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے. اور میں نے اس کا ایک نقشہ بھی بنایا تھا جو آپ لوگوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. 3 طلاق کے بعد she is independent, she can marry to anybody but not the ex-husband. تو جب ایسی صورت واقع ہو جائے تو نہ تو یہ مرد اس سے شادی کر سکتا ہے اور نہ یہ خاتون اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے. اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ کی 229، اس لیے میں نے 229 سے شروع کیا تھا. وہ ہم پڑھ چکے. فراہم نہیں چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ 229 میں کہی گئی ہے. قرآن سب سے پہلے خاتون کو آزادی دیتا ہے کہ وہ جس مرد کو پسند کرے اور مرد بھی اسے پسند کرے اور ان دونوں ان شرائط کو پورا کریں جو قرآن کے حوالے سے ہم شادی کی شرائط بیان کر چکے ہیں بہت شروع میں. یعنی وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، دونوں مسلمان ہوں، 2 گواہ، ایک بیوی کی طرف سے، ایک میاں کی طرف سے، ایک قاضی. وہ گواہ اس بات کی ضمانت دے کہ یہ دونوں مرد اور عورت ولنگلی نکاح کے لیے تیار ہیں. قاضی اس کو نوٹ کرے اور پھر اس نکاح کمپلیشن کے اوپر مہر طے ہو، اور مہر جو ہے وہ بیوی کو چھونے سے پہلے ادا کرے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ قرآن کی ہدایت ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی جو ہم پچھلے سبق میں اصل میں بھول گئے تھے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی. میاں بیوی کی باہم رضامندی
سے میاں طلاق مکمل ہونے سے پہلے جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں بیوی کو رجوع کرنا چاہتا تو رشتہ دار، پڑوسی اور دوست احباب اس میں روڑے اٹکاتے ہیں. یعنی بیوی کو طلاق دے دی اور حیض سے پہلے اس نے اس کو رجوع کر لیا، چاہے پہلا حیض چاہے دوسرا چاہے تیسرا، اس نے رجوع کر لیا. تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ رشتہ دار، پڑوسی اور دوست احباب اس میں روڑے اٹکاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ انہیں شرمندہ نہیں ہو، انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ دو حرکتیں ابھی طلاق دی تھی، ابھی رجوع کر لیا. یہ حرام کام کر رہا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں شاید یہ حرام ہے. لیکن آیت نمبر 32 میں 32 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. اور آگے جا کے پھر آخری حصہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ علامہ ابو العلا مودودی صاحب ترجمہ کرتے ہیں جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، یعنی روڑے نہ اٹکاؤ، تانے نہ دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دی ہوئی ڈائریکشن کے اعتبار سے رجوع کر لیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ کام صحیح ہوا، درست ہے، لیکن تم نہیں جانتے. یہ آیت نمبر 232 ہم نے پڑھی. علامہ جناب غلام احمد پرویز صاحب اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کا مطلب بیان کرتے ہیں. جب متعلقہ عورتیں اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں اور سابقہ میاں بیوی قاعدے اور قانون کے مطابق پھر ازدواجی زندگی بسر کرنے یعنی نکاح یا ملاپ کا ارادہ کریں تو تم ان عورتوں کو اس نکاح یا ملاپ سے مت روکو. علامہ پرویز صاحب آگے لکھتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس صورت میں تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی، لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے قرآن کریم نے کہا کہ یہ سب کچھ بالمعروف ہوگا. یہ انورٹڈ کاماز میں بالمعروف، یعنی ان قواعد و ضوابط کی روح سے جنہیں اسلامی مملکت قرآنی حدود کے اندر وضع کرے. لہذا وہ مملکت اس باب میں جو فیصلہ بھی کرے وہ معروف کی شرط کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے عائلی قوانین یعنی فیملی لاز واضح طور پر بتا دیے. خاتون کو 3 مرتبہ طلاق ہو چکی ہے، وہ اب آزاد ہیں، جس سے چاہے نکاح کر لیں سوائے اپنے سابقہ خاوند کے.
لیکن اس سے پہلے سابقہ خاوند مطلقہ بیوی کو عزت و احترام سے رخصت کرے. جب وہ رخصت کر رہا تھا وہ آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھی. اب تو خیال آیا کہ اس بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا جاتا تو بہتر ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو ماں بہن بھائی وغیرہ ہیں یا محلے والے دوست احباب ہیں وہ اس سے کہیں تو کتنا بڑا بے وقوف ہے، اتنی خوبصورت بیوی کو تو نے طلاق دے دی. یا بیوی امیر ہے، دولت والی ہے، تو ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ تم بہت بے وقوف آدمی ہو، اس بیوی کو جانے دے رہے ہو. یا بہت بڑے نامور شخصیت کی بیٹی ہے جس سے آپ کی عزت بڑھی، تو اس وقت خیال آیا کہ یار اس کی بیوی کو ساتھ رکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن ہم نے سورہ بقرہ کے 229 میں پڑھا ہے کہ اب وہ ملاپ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ دوسری یہاں سے وہ شادی نہ کر لے، وہ طلاق دے دے. ابھی آگے بڑھیں گے ہم اس میں. تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. اصل میں صحیح بات یہ ہے، انسان تو بہت پیار کرتے ہیں. تو یہ ہسبینڈ کی جلد بازی اور غصے میں جو نقصان ہو رہا ہے کہ بیوی ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی بات بھی سن رہے ہیں. اور وہ اللہ سے کچھ کہتا بھی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بیوی جا رہی، میں نہیں چاہتا کہ بیوی چلی جائے. اللہ تعالیٰ اس کی بات سمجھتے ہیں، انسان سے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب تک تم نے جو بے وقوفی کی اور تم نے نادانگی کی اس کا تدارک ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں صبر تحمل سے انتظار کرنا پڑے گا. ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہم تمہیں دوبارہ تمہاری بیوی کو نکاح میں دلوا دیں گے، لیکن تمہیں یو ہیو ٹو کیپ پیشنٹلی ویٹنگ فار اے پیریڈ. اس میں کوئی تم ہینکی پینکی بزنس نہیں کرنا. ہم وہ طریقہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم اس بیوی کو اپنے ساتھ واپس لا سکتے ہو. ہم انسان کو جانتے ہیں، ہم نے یہ قوانین انسان کے لیے بنائے جو زمین کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے. تم پھر دوبارہ باہم رضامندی سے نکاح کے بندھن میں آ سکتے ہو. ہم تمہاری اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ آیت 230 جو ہم نے بہت شروع میں پہلے پڑھی ہے ابھی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ انسان سے پیار ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 230 پڑھ لیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن دے دی. اس محبت، پیار، تڑپ یا غرض جو بھی ہے کہ میں بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں. علامہ غلام احمد پرویز صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اگر کسی میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں 2 مرتبہ طلاق اور 3 مرتبہ نکاح کے بعد تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے تو اس کے بعد یہ عورت اپنے سابقہ خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی. ہاں البتہ اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور اس سے بھی طلاق ہو جائے یا اس خاوند کا انتقال ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لے. علامہ امین احسن اصلاحی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے تاں کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لی. پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ مراجعت کر لیں اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے حدود پر قائم رہ سکتے ہیں. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، وہ ان کو واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کے طالب علم ہیں. علامہ امین احسن اصلاحی صاحب اس آیت کی وضاحت فرماتے ہیں، نکاح کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ زندگی بھر ساتھ رہنے کا ارادے کے ساتھ عمل میں آئے. میں دہرا رہا ہوں اس کو، نکاح کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ زندگی بھر ساتھ رہنے کے ارادے کے ساتھ عمل میں آئے. نکاح اگر کسی نکاح میں یہ ارادہ نہ پایا جائے تو وہ ایک در پردہ سازش ہے جو ایک عورت اور ایک مرد نے باہم مل کر کرنی ہے. اسلام میں ایسا نکاح قطعی حرام ہے. اس لیے حلالہ کے نام پر نکاح و طلاق کا جو ڈرامہ کیا جاتا ہے وہ شریعت الہی کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور ایسا کرنے والے عند اللہ ملعون و مغضوب. علامہ امین حسن اصلاحی صاحب فرما رہے ہیں، اس کو میں دہراؤں گا. جناب علامہ پیر محمد کرم شاہ ازہری اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خاوند ساتھ کیا تھا، اور پھر وہ دوسرا خاوند ہم بستری کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ ہے قرآن کریم کی واضح ارشاد جس میں تعویل یعنی ٹو انٹرپریٹ ود ulterior motives کی گنجائش نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں، آج کل اس کا حل حلالہ کی باعث صد نفرین صورت میں تلاش کر لیا گیا ہے. اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیش نظر رہے، اور کیا حکم ہے ان کا؟ لعن اللہ المحلل و محلل لہو، حلال کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار اور جس بے غیرت کے لیے حلال کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار.
علامہ مودودی صاحب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرانے اور پہلے سے طے کر لے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ایک ناجائز فعل ہے۔ ایسا نکاح نہ ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسی سازش نکاح طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آگے کئی صحابہ کرام کے حوالے سے علامہ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلال کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی۔ یہ کون سے علماء اکرام ہیں، یہ کون سے امام مسجد ہیں، یہ کون سے مفتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح ہدایت کے بعد وہ حلالہ کی تعریف یہ کرتے رہیں کہ کسی مرد سے اس عورت کا ایک رات کے لیے نکاح کرا دوں اور صبح ہوتے ہوتے وہ طلاق دے دے تاکہ وہ اپنے پچھلے خامند کے لیے حلال ہو سکے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے یہ 3-4 مفسرین کی تفسیر سنا دی۔ یعنی نکاح تو اصل میں اس نیت سے ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر ساتھ رہنے کے ارادے سے، اگر یہ ارادہ نہ پا جائے تو ایک در پردہ سازش ہے۔ علامہ امین انصاری صاحب فرماتے ہیں جو ایک عورت اور ایک مرد نے باہم مل کر کرنی ہے۔ اسلام میں ایسا نکاح قطعی حرام ہے، وہ شریعت الہی کی ساتھ ایک مذاق، اور ایسا کرنے والا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت و غضب ہے۔ اور اسی بات کو پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کہا کہ ان کی نیت بالکل اسی طرح بسنے کی نیت نکاح ہونا چاہیے جس طرح انہوں نے پہلے خاوند سے نکاح کیا تھا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور اس نیت کے بعد اس کا نکاح ہے، وہ اگر پھر دوسرا میاں اس کو یا کسی وجہ سے بھی طلاق دے دے یا اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ بیوی فارغ ہے، تو وہ باہم مشورے سے وہ دوبارہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، مزیدار بات ہے، یہ حلالہ ولالہ جو کروایا، ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ نکاح جب ہوگا تو 2 گواہ ہوں گے اور قاضی ہوگا اور مہر ادا ہوگا، یہ شرط ہے۔ تو یہ جو چپکے گھر میں بلا کے کسی شخص سے شادی کروائی جا رہی ہے تو 2 گواہ تو آنے ہوں گے، قاضی بھی آئے گا اور مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ سب پروسیس اگر پورا نہیں کیا جا رہا تو یہ تو شادی تو نہیں ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ علامہ امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں ایسا نکاح قطعی حرام ہے۔ مودودی صاحب نے اس کو سازش کہا ہے، اور وہ جب طلاق دے گا تو ہم نے پورا طریقہ پڑھا کہ جب طلاق دینا ہوگی تو میاں کی طرف سے ایک
گواہ آئے گا، بیوی کی طرف سے ایک طرف آئے گا جسے آربیٹر کہتے ہیں، وہ دونوں مل کر پہلے سنیں گے کیوں طلاق دی جا رہی ہے، اور پھر وہ اس کو قاضی کے پاس لے جائیں گے، یعنی عدالت شریعہ کے پاس جائیں گے، اور قاضی عدالت شریعہ کا چونکہ ذمہ دار ہے، وہ ان دونوں گواہوں کی بات بھی سنے گا اور میاں بیوی کو بلوائے گا اور پوچھے گا بھئی کیوں طلاق دے رہے ہو، اور جب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں یہ اب دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، تب وہ طلاق کا اعلان کرے گا۔ یہ سب پروسیس تو ہو ہی نہیں رہا، یہ تو ایک کمرے میں سارے بات ہو رہی ہے، ایک ہی بستر کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے۔ صبح اٹھ کے وہ جو چلا گیا، اور یہاں میاں بیوی جو ہے وہ اتنی شرمندہ اور اس قدر انسلٹنگ محسوس کرتی ہے کہ وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ میاں صاحب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، غصے میں 3 دن طلاق دے دی، مولوی نے کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ قرآن کہتا نہیں یہ طلاق تو نہیں ہوئی، اس کا پروسیس پورا۔ یہ کیا بھیانک چیز، میں پھر کہتا ہوں، اس قدر شرمندگی ہوتی ہے یہ بات سننے کے بعد۔ یہ حرام ہے، قطعی حرام۔ میں دستبستہ تمام علماء اکرام، امام مسجد اور مفتی بزرگان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر تحقیق کریں اور عوام کو صحیح اور درست اسلام کی تعلیم دیں، یہ بدکاری بند کریں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کو آپ نے ڈسٹرائے کر دیا ہے، اور یہ ڈسٹرائے کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، تو زمین پہ پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مہربانی اور نعمتیں نہیں آئیں گی، پھر عذاب آئے گا، اور اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ بھی ایک قانون ہے، اسے قانون مکافات یا قانون فطرت کہتے ہیں۔ قرآن ایک طرف کہتا ہے انتم العالون ان کنتم مومنین، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم ہی زمین کے اوپر فاتح ہو جاؤ گے، تم ہی اس زمین کے اوپر قابض ہو جاؤ گے، تم ہی کائنات کے تمام انسانوں کے رہبر بن جاؤ گے۔ وانتم العالون، اس کی ایک شرط ہے ان کنتم مومنین، تمہیں مومن ہونا پڑے گا۔ یہ نمازیں اور تمہاری یہ روزے اور حج اور زکوٰۃ، یہ مومن ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ اگر تمہیں بیوی پسند ہے اور تم نے غلطی کر دی ہے، تم پچھتا رہے ہو، تم نے قرآن کے اعتبار سے سارے پروسیس اختیار کر کے اس کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اب وہ جا رہی ہے اور تمہیں دوبارہ اس کو لانا ہے واپس، تو جو اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے آیت نمبر 230 میں، وہ اختیار کرو۔ یہ جو حرام طریقہ اختیار کر رکھا ہے، یہ تمہارے ایمان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو کراس نہیں کرو، اور ہم دھڑلے سے کراس کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں مومن ہیں، اس لیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور 30 روزے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اگر تم مومن ہوگے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
تو اس زمین پہ قبضہ تمہارا ہوگا، لیڈرشپ تمہاری ہوگی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، سب کے سب غلام ہیں. وہ غلام کس کے ہیں؟ جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں ان کے غلام ہیں ہم. اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں مومن. مسجدیں پہ مسجدیں بن رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. شب قدر میں رات بھر تسبیحیں گھما رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کہ وَاتَّخِذُوا آیاتِ اللہ حُزُوًا، ہمارے احکام کا مذاق مت اڑاؤ. ہمیں کہ مستقل اس کو مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہوگا. مسجد کے امام نے تو ہمیں کہہ دیا کہ ہاں یہ حلال ہو جائے گا. ایک مزرِ خیز بات یہ بھی ہے، جسٹ ٹو ریلیکس آل آف یو، کہ عام طور سے ہم نے دیکھا کہ جب یہ طلاق اس طرح مکمل ہو گئی اور بیوی گھر سے روانہ ہونے لگی تو اس کو کہا ٹھہرو. میں امام مسجد کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی طلاق ہو گئی ہے، تو کہتا ہے وہ تو حلال پھر کرنا پڑے گا. تو کس سے خراب ہے چاہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے پڑوسی ہو، نماز پڑھنے آتے ہو، یہ خدمات میں خود ہی انجام دے دوں گا. دی ٹریجڈی آف دا ٹائم. وہ کہتا ہے میں یہ فرض خود ہی ادا کر دوں گا، میں عشاء کے بعد آتا ہوں اور یہ حلالہ کر دیتا ہوں. اس کے وہ پیسے لیتا ہے. انگلینڈ میں پاؤنڈ کے اندر بات ہوتی ہے، 400 اور 500 پاؤنڈ چارج کرتا ہے وہ. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہاری نیت گھر بسانے کی ہے اور بیوی کو ساتھ رکھنے کی ہے تو تمہیں نکاح کے بعد مہر ادا کرنا ہے. مولوی کہتا ہے مجھے 500 پاؤنڈ دو میں حلالہ کر دوں. یہ ہم اسلام کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مومن کہلا رہے ہیں، شب قدر پر تسبیحیں گھما رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑے مومن ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اللہ کہتا ہے لعنت تم پر، میرا عذاب آئے گا تم پر اس گناہ کے لیے. وہ مولوی آتا ہے 500 پاؤنڈ بھی لیتا ہے، رات کو مزے بھی کرتا ہے اس کے ساتھ، اور صبح کاغذ پہ لکھ کے طلاق دے جاتا ہے. قرآن نے جو پورا طریقہ بتایا اس کو تو اگنور کیا بلکہ جاننا بھی نہیں چاہتا. اور یہ میاں صاحب سمجھتے کہ بس میری بیوی میرے لیے ہو گئی. میں پہلے ایک سچا واقعہ سنا دوں پھر آپ کا سوال میں. کراچی کا بالکل سچا واقعہ ہے کہ میاں کو غلط فہمی ہو گئی بیوی کے بارے میں. اس غلط فہمی سے اس نے طلاق دے دی 3 دفعہ. جب وہ طلاق دے چکا اور بیوی رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی اور سامان اکٹھا کر رہی تھی کہ مجھے اب گھر سے نکلنا ہے، تو اسے علم ہوا کہ نہیں، جو غلط فہمی تھی وہ میری غلط فہمی تھی، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اور میں بیوی کو جو ہے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. یہ میں ٹرو اسٹوری بتا رہا ہوں. بھاگے بھاگے مسجد امام کے پاس گئے. مسجد امام نے وہی کہا کہ یہ خدمت تو میں کر سکتا ہوں. اس کی فیس بھی لی اور گھڑی کے اندر نکاح کی شرط کو پورا
بغیر حاضرین کے پورا کیا گیا. وہ عشاء کی نماز کے بعد آئے اور انہوں نے یہ کہہ کے کہ یہ تو شریعت ہے اس لیے تمہیں تیار ہونا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کی اور صبح جاتے ہوئے کاغذ پہ طلاق لکھ کر دیے گئے. اس ہیوملیشن، انسلٹ اور ڈسگریسفل چیز کو وہ عورت برداشت نہیں کر پائی. وہ باتھ روم میں گئی، ٹب میں پانی بھرا، اور اس میں بیٹھنے کے بعد ہیئر ڈرائر کو آن کیا. وہ پانی میں الیکٹرک کرنٹ نے اس کو دم توڑوا دیا. میاں صاحب اس کو دیکھنے آئے کہ میں اس سے نکاح کروں گا دوبارہ. انہیں ٹب میں سے لاش نکالنی پڑی اس کی. یہ ہے حلالہ، یہ ہے مسجد امام، یہ ہے مولوی جو انسان کے بنائے ہوئے قانون کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون تعلیم نہیں دیتا، اسے پڑھایا ہی نہیں گیا، وہ مجبور ہے. وہ قرآن کو پڑھنا بھی نہیں چاہتا، کہتا میرا گزارا یہ انسانی شریعت سے ہی گزارا ہو رہا ہے، کمائی اچھی ہو رہی تو وائی بودر کہ قرآن پڑھا جائے. صحیح بات ہے. جب اسے مسجد کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے، چندے میں سے بھی حصہ ملتا ہے، اس کا پیٹ اس کا پھولا جا رہا ہے کھا کھا کر، وہ جائیدادیں خرید رہا ہے اس پیسے سے، اسی کیا ضرورت ہے قرآن کی طرف دھیان کی. اور ناظر علی اس کا دھیان دلا رہے ہیں تو ناظر علی شٹ اپ، مائنڈ یور اون بزنس. مجھ سے نہیں کہو تم کہ میں قرآن پڑھوں اور سمجھوں. اگر بہت تنگ کیا تو میں تمہیں مروا دوں گا. یہ ہے ہماری دین کی حالت، یہ ہے اسلام. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتُ اللَّهِ ہُزُوًا، ہمارے احکام کا مذاق مت اڑاؤ، ورنہ تمہارا حشر وہی ہوگا جو ہم اس سے پہلے دوسری قوموں کو کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا، قوم لوط، قوم نوح، وہ نمازیں نہ پڑھنے کے اوپر نہیں مٹایا اس کو. وہ ایسا نہیں تھا کہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. لیکن اللہ نے جو ہدایت دی تھی کہ تم سچ بولا کرو، پورا تولا کرو، اپنا وعدہ پورا کیا کرو، اپنی ذمہ داری پوری کیا کرو، وہ اس کو اگنور کر چکے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. ان کے اندر وہ کیریکٹر پیدا ہی نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں برسا دیتے. اور ایک وقت آیا اللہ نے کہا انف از انف، ہم تمہیں مٹا کر دوسری قوم کو لے آتے ہیں. اور ایسا ہوا. تو موجودہ مسلم قوم کو اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تو تمہاری درگت بنائی جا رہی ہے، ابھی تو تمہاری بیشنگ ہو رہی ہے بائی دی ہینڈ آف دا نان مسلم. جب تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم وہی کریں گے. وی ول ریموو دا ہول نیشن اینڈ برنگ ادر نیشن. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے.
اور اللہ کی ہدایت کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کی جو اللہ تعالیٰ نے حدود ہیں وہ اس کو حدود کو کراس نہیں کریں. الحمدللہ. اب بتائیے سوال آپ کا کیا ہے؟ جو یہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی ایک طریقہ ہے کہ پھر سے دونوں کی شادی ہو سکے، اس میں جو ایکس ہسبینڈ ہے اس وقت اس کا کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ جو اس کی بیوی تھی وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے انڈیپینڈنٹلی کسی اور سے چوز کر کے شادی کی ہے اس نیت سے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ. تو جو میاں ہے پہلا والا میاں اب اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اس کی جو ایکس وائف ہے اب اس کی چوائس ہے کیونکہ اس کی تو اب نئی لائف شروع ہو گئی ہے، پرماننٹ لائف، ایک سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ. تو جو پہلا ہسبینڈ ہے اس کی اب چوائس ختم ہو گئی اس وقت. کم از کم ہو سکتا ہے اگر آگے جا کر اگر ایسی سچویشن ہو کہ جو اس کی ایکس وائف تھی اپنے سیکنڈ ہسبینڈ سے بھی اس کو کوئی تعلقات خراب ہو جائیں اور وہ دونوں ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا ڈیورس کر لیتے ہیں، تو اور پھر وہ اپنا پورا پروسیس جو ہے ڈیورس کا وہ پورا کریں. اور اس میں بھی یہ کہ پھر اس کی ویٹنگ پیریڈ ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو جائے سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ، اور پھر وہ دونوں سوچے کہ چلو ہم واپس ہو جاتے ہیں ایک ڈیورس کے بعد. مطلب یہ کہ جو پہلا ہسبینڈ ہے اب اس کا کنٹرول چلا گیا ہے، یہ جو اپرچونٹی ہے کہ پھر سے وہ واپس آ جائے اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن انسان نے کیا کیا اور مولوی نے اس کی مدد کی کہ بیوی کو گھر سے جانے ہی نہیں دو. ہم شارٹ کٹ لگاتے ہیں، ہاں حلالہ کر لیتے ہو آپ. حلال کر لیتے ہیں، جی جو انتہائی گناہ کی بات ہے، حرام ہے وہ. نہیں، اصل میں تو حلالہ کے بجائے اس کا نام ہونا چاہیے حرامہ. بالکل اس کا نام ہونا چاہیے حرامہ، حلالہ نہیں ہونا چاہیے اس کا نام. اور ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی قوانین کی پابندی ہو رہی ہے، اب چونکہ ٹائم تو ہو گیا، میرے لیے تو بہت ٹائم ہے، آپ لوگوں کی ٹائم کی ہو رہی ہے. مانے سیکنڈ ہسبینڈ ولنگلی شادی کر لیتا ہے اور یہ خاتون بھی ولنگلی شادی کر لیتی ہے، ولنگلی، ٹھیک ہے. لیکن آگے چل کے کچھ دنوں بعد ان میں آپس میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے اور پھر موقع آتا ہے کہ ہم جدا ہو جائیں، طلاق ہو جائے. تو انہیں پھر طلاق کا وہ پورا پروسیس اختیار کرنا پڑے گا جو پہلے ہسبینڈ سے کیا ہے. اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، وہ ایک رات میں طلاق نہیں دے سکتا. وہ اس کے لیے پیریڈ چاہیے، اس کو منیمم 3 منتھس چاہیے منیمم، ورنہ تو وہ 9 منتھس ہوتے ہیں. تو وہ 3 منتھس کے پیریڈ تو انتظار کرنا پڑے گا اس کو. اور جب وہ ہو جائے طلاق مکمل اور اس نے رجوع نہیں کیا اس کے اندر، اب بیوی جو ہے آزاد ہے دوبارہ. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ پہلے ہسبینڈ سے ولنگلی کیا شادی کر سکتی ہے؟ سوچیں آپ، جس سے 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہے اور نباہ نہیں ہوا، کیا وہ ولنگلی پہلے ہسبینڈ سے شادی کر لے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نیکسٹ ویک میرا ارادہ کہ اب یہ سبجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، 6-7 ہفتے میں کمپلیٹ ہوا ہے. میں اس کی پوری سمری انشاءاللہ پیش کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، شکریہ انکل. اللہ حافظ. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. افلا يتدبرون القرآن